your best teacher, your best father. ہم دیکھتے ہیں کہ سیکھنے کے گر کیا ہے. ایک انسان سیکھتا کس طرح ہے, وہ بچوں پر بھی فٹ ہوتا ہے اور ہماری یہ ٹریننگز ان پر بھی فٹ ہوتا ہے, ہر ایک پر فٹ ہوتا ہے. تو سب سے پہلا گر یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی سیشن میں شرکت کرنی ہو, کئی کلاس میں بیٹھنا ہو, کسی کانفرنس میں بیٹھے ہوئے ہو, کسی عالم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو, تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے, زیرو لائن پہ آنا ہے, اپنے آپ کو زیرو لائن پہ آنا. اگر میں کسی سیشن میں بیٹھا ہوں اور میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوں کہ مجھے تو سب آتا ہے, یہ تو عام سی بات ہے, تو پھر میں سیکھ نہیں پاؤں. چاہے میں نے پی ایچ ڈی بھی کی ہو, لیکن میں نے اپنے آپ کو زیرو پر لایا کہ مجھے کچھ نہیں آتا. کیونکہ جب میں زیرو پر آؤں گا وہ میرا ذہن پھر کھل جائے. اور اگر میں زیرو پر اپنے آپ کو نہیں لاؤں گا اور اپنے آپ کو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہی تصور کروں گا تو پھر کام نہیں چلے گا. وہ بات کرتا جائے گا سامنے والا اور میں بس وہ بند ہوگا نا دماغ. وہ جیسے ایک برتن ہو اور اس کا آپ نے سر بند کر دیا ہو اور اوپر سے پانی ڈال رہے ہو, گیندے ڈال رہے ہو, کچھ نہیں جائے گا, بیٹھ جائے. صحیح. پہلا کیا ہے, زیرو لائن تھیوری یا زیرو لائن پہ اپنے آپ کو لانا. دوسرا یہ ہے کہ سوال کرنا. آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں ہے, فوراً سوال کرنا. صرف یہاں نہیں, کہیں بھی آپ فوراً سوال جب کریں گے تو وہ آپ کا ذہن اس سوال سے نکل کر واپس ٹرینر کی باتوں کی طرف چلا جائے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ سوال کوئی نہیں کرتا. سوالات بہت ذہن میں آتے ہیں لیکن شرم کی وجہ سے یا سوال کرنا نہیں سیکھا نہیں ہے, اس خوف کی وجہ سے پتہ نہیں میں سوال کروں گا یہ سوال صحیح بھی ہے یا نہیں ہے, یا میں کروں گا تو لوگ ہنسیں گے. تو لوگوں کی ہنسنے کی پرواہ نہیں کرنی, کیونکہ اگر ہم نے سوال نہیں کیا ہم جاہل ہی رہیں گے اور لوگ ہمارے اوپر پوری زندگی ہنستے رہیں گے. لیکن سوال کریں گے, ایک دو مرتبہ لوگ ہنسیں گے, لیکن پھر جب علم آئے گا پھر کوئی نہیں ہنسے. تو دوسرا کام کیا کرنا ہے, سوال کریں. تیسرا سیکھنے کا گر یہ ہے کہ ویلکم ریپیٹیشن. جو چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہو آپ کے سامنے, فرض کرو ہماری اس ٹریننگ میں بعض باتیں ایسی ہوگی جو آپ کو پہلے سے پتہ ہوگی, کئی ایسی آپ نے پڑھی ہوگی یا کسی اور ٹریننگ سیشن میں آپ نے اس کو جانا ہوگا, تو آپ نے یہ نہیں کہا یار اچھا جب وہ بات شروع ہو, اچھا یار یہ تو میں نے سنا ہے. کئی تعلیم ویلکم ریپیٹیشن, ریپیٹیشن کو ویلکم کرنا کہ یار چلو میں نے سنا ہے, اس پہ سوچنا ہے کہ یار میں نے سنا تو ہے, اس کو میں نے اپنی زندگی میں اپلائی کتنے کیے, ہاں عمل کتنے کیے, 70% کیے, 50% کیے, 30 کیے. اگر 30 کیے پھر اس نیت سے سن لے کہ ابھی میں اس کو 50 کروں گا یا 100 کروں گا, 70 کروں گا. تو جب آپ ویلکم ریپیٹیشن کریں گے پھر ہماری توجہ رہے گی اور ہم پر بات بوجھ نہیں ہوگی. اور اگر ہم ریپیٹیشن کو ویلکم نہیں کریں گے پھر کہیں گے یار یہ تم نے سنا ہوا ہے. تیسرا کام یہ. چوتھا کام یہ ہے بیکیم اے ٹیم پلیئر. ٹیم پلیئر بننا ہے, بیکیم اے ممبر بننا ہے, ٹیم کا ایک کھلاڑی بننا ہے اور پارٹیسپیٹ کرنا ہے. اس کو آپ آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہو پارٹیسپیشن, کہ حصہ لینا ہے. جب کوئی چیز سمجھ میں نہیں ہے, سوال آپ سے کوئی سوال کیا جائے تو اس کا جواب دینا ہے. اگر کوئی ٹرینر کوئی ٹیم ورک حوالے کر دے تو اس میں آپ نے انکلوڈ کرنا ہے, ڈسکشن کرنی ہے. بعض لوگ ٹریننگز میں آتے تو بالکل خاموش بیٹھے ہوتے ہی, کوئی چیز ٹرینر ذمہ بھی لگائے, کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا, تو اس سے وہ سیکھنے کا عمل نہیں ہوتا. یہ 4 کام ہو گئے. 5واں کام یہ ہے کہ فوکس رکھنا ہے, توجہ. جب توجہ نہیں ہوتی تب بھی وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. توجہ ہونی چاہیے, ذہنن بھی ہمیں یہاں ہونا چاہیے اور جسمن بھی یہاں ہونا چاہیے. چھٹا کام یہ ہے کہ سننے سے پہلے فیصلہ نہیں کرنا ہے. سننے سے پہلے فیصلہ نہیں کرنا ہے, کیونکہ ہمارا دماغ ایسا ہے کہ ہم سن رہے ہوتے اور معلومات کے بارے میں فیصلہ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے, اور جس کے بارے میں ہم نے فیصلہ کر لیا یار کہ تو فائدہ مند نہیں ہے, یہ ایسی بات ہے, تو وہ پھر سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ سننے سے پہلے فیصلہ نہ کریں, آپ مکمل سن لیں, پورا ٹریننگ اٹینڈ کر لیں. اٹینڈ کرنے کے بعد پھر آپ دیکھیں یار کہ کچھ فائدہ ہوا یا نہیں ہوا. اس سے پہلے ٹریننگ سے پہلے میں کہاں تھا, اب میں کہاں. صحیح. 6 کام ہو گئے. 7واں کام یہ تفصیلی نوٹس بنانا ہے, ڈیٹیل نوٹ ٹیکنگ. کیونکہ اگر نوٹس نہیں بنائیں گے تو وہ باتیں چند دنوں تک ہمارے ذہن میں رہے گی اور بعد میں وہ
ذہن سے محو ہو جائے گی، صاف ہو جائے گی. تو ڈیٹیل نوٹ ٹیکنگ زیادہ سے زیادہ تفصیل سے نوٹ بنائیں گے. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہمیں بات سمجھ میں آئے گی، دماغ کا پروسیس ہے یاد کے ساتھ پورا چلے گا. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب دوسروں کو پڑھائیں گے تو یہ میرے خیال سے کال آ رہی ہے کسی کی، میری ہی آ رہی. اچھا تو کیا کرنا ہے؟ ڈیٹیل نوٹ تفصیل. کیونکہ جب ہم دوسروں کو پڑھائیں گے تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ ہم جب سامنے نوٹس رکھیں گے تو دوسروں کو آسانی سے پڑھا رہے ہوں گے. لیکن اگر ہم صرف اشارے لکھیں گے، ایک بات لکھ لی اس کا بھی آدھا اشارہ لکھ دیا. میرے ساتھ خود کتنی مرتبہ ایسے ہوا، اساتذہ کی باتیں بس میں صرف اشارہ لکھ لیتا کہ یار یہ تو ذہن میں ہے. تو وہ پھر کیا ہوتا بعد میں جب میں اٹھا تو وہ اشارہ ہی یاد نہیں آتا کہ یار یہ میں نے کیوں لکھا. اس وقت تو ذہن میں ہوتا ہے یار کہ یہ اشارہ ہے بس مجھے یاد آ جائے گا، لیکن بعد میں پھر یاد نہیں آتا. اچھا 7واں کام یہ ہو گیا. 8واں کام یہ ہے کہ معلومات جو آپ کو مل جائے اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. دوسرے کے ساتھ اس کو شیئر کر لے، اس کو دوسروں تک پہنچائیں. جب آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کرو گے اس معلومات کو تو وہ معلومات آپ کے پاس بالکل مضبوط ہو جائے گی، دماغ میں کنفرم فٹ ہو جائے گی، پرماننٹ میموری میں چلی جائے گی. اچھا 9واں کام یہ کرنا ہے کہ اس کو اپلائی کرنا ہے، عمل میں لانا ہے. آج آپ یہاں انشاءاللہ کامیاب استاد، بیسٹ ٹیچر کے بارے میں پڑھیں گے، بیسٹ فادر کے بارے میں، تو آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے اپنی زندگی میں. اگر آپ بیسٹ فادر ابھی تک شادی نہیں ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے گھر میں بھتیجے ہوں گے، بھانجے ہوں گے، تو ان پر اپلائی کر لینا. یا پڑوسیوں کے بچوں پر اپلائی کر کے دیکھنا یار کہ یہ واقعی یہ ٹرکس جو بتائے گئے کام کر بھی رہے یا نہیں کر رہے. جب اپلائی کرو گے تو وہ پھر کہتے ہیں سنت کو یاد کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ کسی سنت کو یاد رکھنے کا. آج ہم اکثر بھول جاتے ہیں یار کہ دایاں پاؤں مسجد میں داخل کرنا ہے یا بائیں کرنا ہے، باتھ روم میں کون سا پاؤں پہلے داخل کرنا ہے، دعا کون سی پڑھنی ہے، اکثر ہم بھول جاتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ عمل نہیں ہوتا. جب ہم بار بار ایک چیز پر عمل کریں گے پھر کبھی وہ سنت ہم سے نہیں چھوٹے گی، نہیں بولی. یہ 9 کام ہو گئے. 10واں کام یہ کرنا ہے کہ دعا کرنا. دعا کے بغیر کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہے. جتنے بھی انسان کہے کہ میں بہت 30 مار خان ہوں اور مجھے سب کچھ آتا ہے، لیکن اللہ کی مدد اگر ساتھ میں نہیں لیتا تو اس کو کچھ بھی نہیں آتا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی کوشچن؟ پھر آپ ہم اپنے سیشن کی طرف چلیں.